باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعائذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعل لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعل لنا حجۃ یا رب العالمین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج چونکہ جمعہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ لوگ بھی درود شریف پڑھ لیجئے۔ اچھا، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم لوگ ہر فرائیڈے کو سیرت امہات المومنین کرتے ہوتے ہیں، تو اس سلسلے میں الحمدللہ ہم نے اس سے پہلے جو ہے وہ 6 امہات المومنین کو ہم کور کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج جو ہے وہ ہم حضرت زینب بنت جہش، ٹھیک ہے، سوری، آج ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ جو ہیں نمبرنگ کے حساب سے یہ 7 نمبر پہ آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ان کا نام دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کون تھیں۔ ان کا نام زینب بنت جہش ہے، لیکن یہ وہ نام تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا، جبکہ ان کا جو اصلی نام تھا وہ برہ تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5608 سے ہمیں اس بات کی دلیل ملتی ہے۔ اچھا، برہ جو ہوتا ہے، برہ کا مطلب ہے نیک اور صالح، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو نیک اور صالح کہلوانے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تم میں سے نیک اور صالح لوگوں کو جو ہے وہ اچھی طرح سے جانتا ہے، اس لیے جو ہے وہ اپنے منہ سے اپنے آپ کو نیک اور صالح نہ کہلواؤ۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام زینب رکھا۔ اور اس بات کی جو دلیل ہے وہ ہمیں سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 4953 سے بھی ملتی ہے۔ یہ کمپلیٹ ایک حدیث ہے، ریلیونٹ پورشن میں نے لی ہے، کائنڈلی آپ اس کو ضرور جو ہے وہ ریڈ آؤٹ کیجئے گا۔ اچھا، یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا نام زینب بنت جہش تھا، اور ان کی کنیت جو تھی وہ ام الحکیم تھی۔ ان کی والدہ کا نام ان کے والد کا نام جو تھا وہ جہش بن رباب تھا، اور والدہ کا نام امیمہ بنت ابو مطلب تھا۔ یعنی کہ وہ ان کے جو فادر تھے ان کی سسٹر تھیں، تو اس بنا پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تھیں یہ پھپھیری بہن تھیں۔ حضرت زینب جو تھیں ان کے 3 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ بھائیوں میں ان کے ایک کا عبداللہ تھے، ایک کا نام عبد تھا، اور ایک کا نام عبید اللہ، اور بہنوں میں ام حبیبہ اور ہمنہ تھیں۔ انہوں نے بہت شروع میں ہی جو تھا وہ اسلام قبول کر لیا تھا، من سابقون الاولون میں سے تھیں۔ تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں، ان میں صرف حضرت عائشہ کو چھوڑ کے باقی جتنی بھی تھیں وہ طلاق یافتہ تھیں یا تو پھر بیوہ تھیں۔ تو اسی طرح آج جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یعنی کہ حضرت زینب بنت جہش،
تو یہ بھی جو تھیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے یہ طلاق یافتہ تھیں۔ اگر ان کے پہلے نکاح کے بارے میں بات کی جائے تو ان کا جو پہلا نکاح تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام تھے، اور ان کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، زید بن حارثہ، ان سے ان کا نکاح ہوا تھا۔ تو اسلام نے جو دنیا میں مساوات کی جو تعلیم رائج کی اور جو اونچ نیچ کا نظام تھا اس کو ختم کیا، تو سب کو ایک ہی لیول پہ جو تھا وہ لا کے کھڑا کر دیا، اور اس کی جو زندہ مثال ہے وہ ہمیں اس نکاح سے ملتی ہے، کیونکہ ان دونوں کے نکاح کا جو واقعہ تھا، مینز حضرت زینب اور زید بن حارثہ کے نکاح کا جو واقعہ تھا، وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے ان سب واقعات پر فوقیت رکھتا تھا، کیونکہ اس سے عملی تعلیم کی جو بنیاد قائم ہوئی ہے، اور خصوصاً جو قریش تھے، قریش کا جو خاندان تھا، اس کو پورے عرب میں جو تھا وہ جو مقام حاصل تھا، اگر اس کو دیکھا جائے تو جو یمن کے بادشاہ تھے وہ بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو اسلام نے جسٹ تقوی کو بنیاد بنایا، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوا کہ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا نکاح جو ہے وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ سے، جو کہ بظاہر ایک غلام تھے لیکن وہ بہت صالح اور پرہیزگار انسان تھے، تو اسی وجہ سے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان کا نکاح جو ہے حضرت زینب کا حضرت زید کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ پیغام بھیجا، لیکن کیا ہوا کہ شروع میں جب جو حضرت زینب تھیں، ظاہر ہے وہ بنو ہاشم سے تھیں اور یہ غلام تھے حضرت زید، تو انہوں نے اس شادی سے انکار کر دیا۔ تو جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 نازل کی کہ کسی بھی مومن مرد یا عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی نافرمانی کریں۔ تو چنانچہ کیا ہوا کہ حضرت زینب جو تھیں ان کی تربیت چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ ہوئی تھی، تو اس لیے وہ اس نکاح پر راضی ہوں گئی۔ لیکن اب یہ جو نکاح تھا اس کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو یہ جو مساوات کا ایک تعلیم جو تھی اس کو رائج کرنے کے علاوہ ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جو حضرت زید تھے وہ ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دیں۔ تو تقریباً یہ جو ان کا نکاح تھا یہ 1 سال تک رہا۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت زینب، ظاہرہ ان کے دل میں ایک چیز خلش تھی نا کہ یہ میں ہاشم خاندان کی ہوں اور یہ غلام ہے، تو اس وجہ سے جو تھے ان کے کچھ اختلافات ہمیشہ ان کے چلتے رہتے تھے، یہاں تک کہ کئی بار جو حضرت زید تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زینب کے اس جو رویے کی شکایت بھی کی، اور وہ آخر میں مطلب اتنے وہ زچ ہو گئے کہ انہوں نے سوچا کہ ان کو طلاق دے دیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھا کر واپس، مطلب وہ جب بھی آتے شکایت لے کر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا کر واپس کر دیتے اور ہمیشہ یہی کہتے کہ طلاق نہ دیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی اگلی آیت جو کہ آیت نمبر 37 ہے وہ نازل کی کہ یاد کرو کہ جب تو اس شخص سے کہہ رہا تھا جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور تو نے بھی، تو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر۔ اب اس آیت پر اگر غور کریں گے تو یہاں پہ ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کچھ اور تھی، کیونکہ وہ حضرت زینب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دینا چاہتے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ حضرت زید کو یہ منع کر رہے تھے کہ تم ان کو طلاق نہ دینا۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے ہمارے گرد یا ہماری زندگی میں، اس میں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم شامل ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی اگر کام ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے باوجود بھی حضرت زید نے تنگ آ کر حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ اب یہاں پہ اس طلاق کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت اور بھی ہے کہ وہ حضرت زینب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کیوں دینا چاہتے تھے کہ اس وقت عرب میں ایک رواج تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، یعنی کہ لیپالک بیٹا جو ہوتا ہے، اس کو جو اپنا حقیقی بیٹا ہوتا ہے بالکل سیم وہی رائٹس دیے جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اس کی جو بیوی ہوگی
وہ اس کے ساتھ تو نکاح جائز نہیں ہوتا نا. تو کیا ہوا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کر دیا. سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. اب اس بات کی جو دلیل ہے وہ ہمیں جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3814 سے بھی ملتی ہے کہ زید بن حارثہ جو تھے ان کو لوگ زید بن محمد کہہ کر پکارتے ہوتے تھے. تو یہاں پر سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 نازل ہوئی کہ لے پالکوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا کرو. چنانچہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت زینب کو طلاق دے دی تو جب ان کی عدت پوری ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے فرمایا کہ تم زینب کے پاس میرا پیغام لے کر جاؤ. تو جب زید رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر گئے تو وہ اپنے گھر میں آٹا گوندھ رہی تھیں. تو حضرت زید نے چاہا کہ وہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں، لیکن پھر کچھ سوچ کر انہوں نے اپنا منہ پھیر لیا اور کہا کہ زینب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوں. تو انہوں نے جواب دیا کہ میں استخارہ کیے بغیر کوئی بھی رائے قائم نہیں کروں گی. تو زینب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اور پھر کیا ہوا کہ وہ جائے نماز پہ کھڑی ہو گئیں. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی سورہ احزاب کی آیت نمبر 37. اب اس میں کیا کہا گیا؟ زید نے اس عورت سے اپنی غرض پوری کر لی، ہم نے اسے تیرے نکاح میں دے دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں کسی طرح تنگی نہ رہے. اب اسی بات کی دلیل ہمیں سنن نسائی کی حدیث نمبر 3253 سے بھی ملتی ہے. یعنی یہاں پر یہ فضیلت جو ہے وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کی بتائی جا رہی ہے کہ ادھر وہ جائے نماز پہ کھڑی ہوئی، ادھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ دے دیا کہ ہم نے تیرا نکاح زینب کے ساتھ کر دیا. مینز ان کا جو نکاح تھا وہ آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے کیا تھا. تو چنانچہ جیسے ہی وحی ختم ہوئی، ان کا وحی کا اثر ختم ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ حضرت زینب سے رضی اللہ تعالیٰ کے گھر چلے گئے بلا اجازت. اور پھر کیا ہوا کہ دن چڑھے، دعوت ولیمہ ہوئی. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3743، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بھی بیوی کے جو ولیمہ تھا اس میں اس قدر اہتمام نہیں کیا جتنا انہوں نے حضرت زینب بنت جہش کے ولیمے پہ کیا. اور کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ولیمے میں ایک بکری جو ہے وہ ذبح کی تھی، اور اس تقریب میں جو ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ 300 جو گیسٹ تھے وہ شریک ہوئے تھے. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو صحابہ تھے قریبی ان کو بھیج کر لوگوں کو بلایا. اور پھر کیا ہوا کہ جب مہمان سارے اکٹھے ہو گئے تو پھر آپ نے کیا کیا کہ 10-10 لوگوں کی ٹولیاں کیں، اور پھر مطلب ان کو ایک گروپ اس طرح سے بنا کے تو پھر وہ باری باری آتے تھے اور کھانا کھا کے واپس جاتے تھے. تو کیا ہوا کہ کچھ لوگ جو تھے وہ کھانا کھا کے بیٹھ گئے تھے اور باتیں کرنے لگ گئے، اور انہوں نے اس قدر دیر لگا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، لیکن وہ مروت کی وجہ سے خاموش رہے اور بار بار کبھی اندر جاتے کبھی باہر آتے. اور ظاہرہ جو حضرت زینب کا مکان تھا اب اسی میں اب وہ بھی بیٹھی ہوئی تھیں، چھوٹا سا مکان تھا اس میں وہ بھی بیٹھی ہوئی تھیں، اور وہ جو صحابہ اکرام تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور جو باتیں کر رہے تھے تو یہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی تھیں. تو یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں صحیح لگ رہی تھی کہ مطلب اب یہ لوگ کھانا کھا چکے ہیں اور پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ بار بار اندر آتے پھر جاتے پھر اندر آتے پھر جاتے. تو اس پر کیا ہوا کہ آیت حجاب نازل ہوئی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 کہ اے ایمان والو، جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تم نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو کھانے کے لیے ایسے وقت میں کہ جب اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو، بلکہ جب بلایا جائے تو تب جاؤ، اور جب کھا چکو تو نکل کھڑے ہو، وہیں باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو. اب یہاں اگر دیکھا جائے تو اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جب کبھی ہم بھی اگر کسی کے گھر جائیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو میزبان ہے وہ تنگ آ جائے، اور یہ ہے کہ ہمیں بھی جو ہے وہ ہر ایک کا احساس کرنا چاہیے، جتنی ضرورت ہو اتنا ہی کہیں پہ سٹے کرنا چاہیے. تو یہاں پہ آگے دیکھیں کہ آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں اگر کوئی چیز چاہیے ہو تو ہمیشہ پردے کے پیچھے سے مانگو.
تو یہاں پہ یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ ہمارے ہاں جو ایک جملہ ہے نا بہت عام ہے کہ پردہ جو ہے وہ ہمیشہ دل کا ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے زیادہ حیادار کون ہوا ہوگا؟ اور اسی طرح جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے ان سے زیادہ اب ان صحابہ میں بہت سے جلیل القدر صحابہ بھی تھے. لیکن سب کے لیے کیا کہا گیا کہ کوئی بھی چیز چاہیے ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. تو یہاں پہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آج اگر مسلمان عورت یا ایون مرد کو بھی دیکھیں تو وہ کتنے قرآن کے جو احکامات ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں. تو اس آیت کے بعد کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دروازے پر جو ہے وہ ایک پردہ لٹکا دیا اور لوگوں کو جو ہے وہ اندر بغیر اجازت کے جانے کی ممانعت ہو گئی. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کچھ حضرت زینب بنت جہش کی خصوصیات دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت زینب کا جو نکاح کی اگر ان کی خصوصیات دیکھیں ان کے پہلے یا دوسرے نکاح کی تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ تھوڑی ان یوزول ہیں. جیسے ان کا جو پہلا نکاح تھا اس سے جاہلیت کی ایک رسم جو تھی جس میں جو لے پالک بیٹے ہوتے ہیں اس کی جو اصلی بیٹے کے ساتھ اس کے جو سارے حقوق ہیں وہ ختم ہو گئے. اسی طرح سے ان کے نکاح سے ایک تو جو آزاد اور غلام کی جو تفریق تھی وہ مٹ گئی اور پھر جو ہوا ان کے نکاح کے اوپر ہی پھر اللہ تعالیٰ کی وحی جو ہے وہ اتری. اور پھر کیا ہوا کہ ان کے نکاح میں اہتمام ہوا مینز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی جتنی بھی ازواج تھیں ان کے ولیمے پہ اتنا اہتمام نہیں ہوا جتنا حضرت زینب بنت جہش کے نکاح میں ہوا. اور پھر اسی طرح سے اسی نکاح کے دوران جو ہے وہ پردے کے بھی احکامات نازل ہوئے تھے. تو یہ کچھ خصوصیات ہیں جو کہ حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں اور اسی بنا پہ جو حضرت زینب تھیں وہ باقی ازواج کے مقابلے میں فخر محسوس کرتی ہوتی تھیں. یعنی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باقی ازواج تھیں ان میں سے حضرت عائشہ کے برابر جو تھیں یہ حضرت زینب جو تھی یہ ان میں سب سے ممتاز تھیں. مینز ان کا اور حضرت عائشہ کا جو اسٹیٹس تھا وہ قریبی تھا. اور اس بات کی دلیل ہمیں سنن نسائی کی حدیث نمبر 3254 سے ملتی ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ تمام ازواج میں زینب بنت جہش جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں عزت اور مرتبے میں میرا مقابلہ کرتی تھیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ جب ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ازواج نے حضرت عائشہ کے خلاف جب حضرت فاطمہ الزہرا کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا اور وہ ناکام واپس لوٹ آئیں تو سب نے اس کام کے لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کو موضوع جو ہے وہ قرار دیا اور ان کے ذریعے سے اپنی سفارش بھیجی. چونکہ یہ جب حضرت زینب جو تھیں انہوں نے یہ جب آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی جو ایک ریکویسٹ لے کے جس کی وجہ سے تمام ازواج نے ان کو بھیجا تھا ایک میسج دے کے, تو یہ آئیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑی دلیری کے ساتھ جو تھا وہ اپنا سارا مدعا بیان کیا اور بڑے زور و شور سے انہوں نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ اس رتبے کی مستحق نہیں ہے کہ جتنا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا ہوا ہے. تو یہاں پہ جب ظاہرہ حضرت عائشہ بھی پاس ہی بیٹھی ہوئی تھیں جب یہ ساری یہ تقریر جو تھی یہ حضرت زینب کر رہی تھیں تو بار بار جو تھا حضرت عائشہ جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے کو دیکھتی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے انہیں آنکھ کے اشارے سے جو ہے وہ مطلب ابھی چپ رہنے کا کہا. تو جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ جو تھیں وہ اپنی بات مکمل کر چکیں تو کیا ہوا کہ حضرت عائشہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو اب وہ مطلب ان کو بولنے کی پرمیشن ملی. تو جب ان کو پرمیشن ملی تو انہوں نے اتنا زوردار جواب دیا کہ حضرت زینب جو تھیں وہ لاجواب ہو گئی تھیں. یہ ایک مکمل حدیث ہے. اس کا ریفرنس سنن نسائی کی حدیث نمبر 3396 سے ہے اور یہ آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کچھ احادیث ہیں جو کہ حضرت زینب سے منسوب ہیں جن میں سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 2299 ہے. اسی طرح سے سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3953 ہے اور اگر دیکھا جائے تو مختلف کتابوں میں ان کی جو احادیث ہیں وہ 11 احادیث جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں جو ان سے منسوب ہیں.
اسی طرح اگر حضرت زینب کے اخلاق کے اوپر بات کی جائے تو حضرت زینب جو تھیں بہت نیک خو اور روزہ دار اور نماز گزار تھیں، اور ان کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ میں نے ان سے زیادہ کوئی عورت جو ہے وہ دیندار یا پرہیزگار نہیں دیکھی، بلکہ وہ سب سے زیادہ فیاضی میں بھی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہمیشہ وہ سرگرم نظر آتی تھیں۔ لیکن ان میں ایک خامی بھی تھی کہ وہ مزاج میں تھوڑی تیز تھیں، جس پہ ان کو جو ہوتا تھا وہ بعد میں ندامت بھی ہوتی تھی، اور وہ عبادت جو تھی وہ نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ کرتی تھی۔ سنن نسائی کی حدیث نمبر 1644 ہے، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ وہ مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ 2 ستونوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی تھی، مینس 2 پلرز کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ کیسی رسی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، وہ جب تھک جاتی ہیں تو اس کا سہارا لیتی ہیں۔ مینس اب یہاں سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی زیادہ عبادت گزار تھیں، اور اپنا زیادہ سے زیادہ جو ٹائم ہوتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارتی تھیں۔ تو یہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رسی جو تھی وہ کھلوا دی تھی، اور اسی طرح سے ان کی اگر وفات دیکھیں تو حضرت زینب نے جو ہے وہ 20 ہجری میں حضرت عمر کے دور جو خلافت تھا اس میں انہوں نے وفات پائی تھی، اور اس وقت مطلب وفات کے ٹائم پہ ان کی عمر جو تھی وہ 53 ایئرز تھی، اور ازواج مطہرات میں حضرت ختیجہ کے بعد ان کی وفات ہوئی تھی، مینس 2nd نمبر پہ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور انہوں نے مرنے سے پہلے جو تھا وہ اپنے کفن دفن کا سارا سامان جو ہے وہ سارا خود انہوں نے کیا تھا، اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ اگر حضرت عمر بھی ان کے لیے کفن دیں تو ان دونوں میں سے ایک کو صدقہ کر دیا جائے۔ تو چنانچہ ان کی یہ جو وصیت تھی یہ پوری کی گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور ان کو جنت البقیع میں جو ہے وہ سپرد خاک کیا گیا، اور ان کا ایک مکان تھا جس میں وہ رہتی ہوتی تھیں، جو کہ بعد میں ولید بن ملک جو تھے انہوں نے اپنے زمانے حکومت میں اس کو جو ہے وہ 50,000 درہم میں خریدا تھا، اور اس کو مسجد نبوی میں جو ہے تو شامل کر دیا تھا۔ تو یہاں پہ حضرت زینب بنت جہش کی جو سیرت ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائیں، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت و استغفرک و اتوب الیک۔